عرض یہ کرنا ہے کہ بندے کے دل میں اکثر نکاح ثانی کا خیال آتا ہے، لیکن معاشرہ اس کی اجازت نہیں دی، تو کیا بندہ اپنے باطنی جذبے کو کیسے قابو میں کریں؟ تجویز فرمائیں۔ خیال آنا تو ہوس کے درجے میں ہے، تو یہ ایک کانٹوں کی چھڑی ہے، اس کو اختیار کرنے سے بہتر ہوس کو بجھا لینا ہے، وہ بہتر ہے۔ لیکن ضرورت سمجھ میں آتی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی ضرورت تقویٰ پورا نہیں ہوتا، ضرورت نہیں پوری ہو رہی، اللہ نے ایسی صحت دی ہے، ایسا تقاضا ہے، تو اس بندے کو معاشرے کے رواج کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسلام کی تعلیم کو دیکھنا چاہیے۔ اسے دوسرا نکاح کرنا چاہیے، ضرورت پڑے تو تیسرا کرنا چاہیے۔ اس زمان سماج کو نہیں دیکھا جاتا شریعت کے معاملے، لیکن بعض دفعہ بس ہوس ہی ہوتی ہے، اس ہوس کو بجھا لیا جائے یہ بتا کر کے کہ یہ پل صراط ہے، دونوں جانب اعتدال رکھنا آسان کام نہیں ہے، کہاں میں پھنسوں اور کہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پہ ظلم، کبھی اس پہ ظلم، کبھی اس پہ ظلم، کبھی اس پہ ظلم، نہیں مانتے۔ دینی ادارے میں کام کرتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے، دینی خاندان سے بھی تعلق ہے، لیکن ایک بیوی کے لیے مکان بہترین سا لیا ہوا ہے، اس کے لیے ٹھنڈک گرمی سب چیزوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اس گھر میں صوفہ بھی ہے، اس گھر کے اندر کولر بھی ہے، اس گھر کے اندر ہر ضرورت کی چیز موجود ہے، اور دوسرے والے گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں گھر تک ڈھنگ کا نہیں ہے کہ اس کے اندر سلیقے سے رہ سکے، آرام مل سکے، یہ تک نہیں ہے، تو اب یہ دو کر کے تو دوزخ میں ہی جانا ہے۔ اس واسطے کہ ایک کی طرف بے التفاتی ہو رہی ہے، ایک کی طرف سے بہت التفات ہو رہا ہے، تو دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ محض دل کا جھکا، وہ غیر اختیاری ہے، اس پر مواخذہ نہیں، اور ایک ہے سلوک اور معاملت کرنا، معاملت اور سلوک میں کوئی رعایت نہیں، کرنا ہے تو پھر کریں۔ اور پھر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل کو سامنے رکھیں، اور ان کا نام اس لیے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اس بندے نے اس زمانے میں کیسے عمل کر کے دکھایا، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ جس کی باری ہے اسی کے گھر میں رات گزارتے تھے، کبھی کسی کے ہاں 2 دن نہیں گئے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے ہیں، دوسری جگہ کبھی کبھی جھانک کے آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی، آپ بوڑھے ہوں گے، وہ بڑھیا ہوگی، لیکن رات اسی کی ہے، وہیں پہ گزارنا پڑے گا، تو کرنے کی ہوس ہے تو کرو، حقوق بہت ہیں، اس کو پہلے سمجھ لو اچھی طرح، پھر فیصلہ کرو کہ ایک پر اکتفا کرنا، صبر کر لینا میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہ نکاح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ جو بہتر ہے وہ کرو، سماج کو مت دیکھو، معاشرہ کیا کہتا ہے، معاشرہ کہیں چولہے میں جائے، ہمیں معاشرے کے مطابق نہیں چلنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کے مطابق چلنا ہے، اس لیے اللہ کے دین کو دیکھو، معاشرے کو دیکھو، کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو، برا کہتے ہیں برا کہنے دو، جو ہے وہ کرو، لیکن ذرا ادھر دیکھ لینا کہ اب تو کسی طریقے سے گزر رہی ہے، اس کے بعد وہ گزرنا مشکل کر دے گی کیا، یہ جو موجود ہے اس کو دیکھ لو، یہ زندگی گزرنا مشکل کر دے سکتی ہے آپ،
تو اس حساب سے فیصلہ کرو، معاشرے کے حساب سے نہیں۔ حقوق برابر سرابر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے اتنا کر کے بھی اللہ سے معافی مانگی ہے کہ اے اللہ، کہیں دل کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہے، اس کی پکڑ مت کر لیجیے۔ باقی حقوق تو میں نے کسی میں کم زیادہ نہیں کیے، سب کے برابر کی۔ تو ان کو 9 سنبھالنے کی طاقت تھی تو انہوں نے 9 کے ساتھ انصاف کر کے بتا دیا۔ یہاں 2 کر لینے والوں سے بھی کوئی اچھی اطلاع عام طور سے نہیں، الا ماشاء اللہ کہ دونوں خوش ہوں اور دونوں کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ بہت کم ہے، نہیں ہے ایسی بات نہیں، ہے بھی ایسی مثال۔ سب خوش ہیں اپنی جگہ، دونوں آرام سے ہیں، بچے ایک دوسرے کے ساتھ خلوص محبت سے رہتے ہیں۔ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتا تھا جس میں 2 بیویاں تھیں، بچے دونوں سے تھے، لیکن محلے میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ 2 ماؤں کی اولاد ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ سب آپس میں ایسے شیر شکر محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہتے، والدین اسی طریقے سے رہتے۔ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، دور دور تک سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ گھر میں 2 گھر ہیں، ایسا ماحول۔ تو ویسے ماشاءاللہ ایسا کرو، کر کے دکھاؤ سماج کو۔ ایسی اچھی مثالیں سامنے آئے گی تو بہت سے مطلقات، بہت سے بیوہ خود پیشکشیں کر کے اپنی شادیاں کریں۔ وہ خود کہیں گے کوئی کر لو بھائی، مجھے کوئی سہارا دے دو، مجھے کر لو۔ لیکن سب عورتوں کو پتہ ہے کہ دوسرا نکاح کرے گا تو کسی ایک پہ ظلم ضرور کرے گا۔ تو کون مظلومہ بننے چاہ رہی ہے؟ ایک ظلم سے نجات پا کے طلاق لے کے بیٹھے، اب دوسرا ظلم کائے کے لیے سہے گی؟ تو وہ دوسری بیوی بننا نہیں چاہتی کوئی اور۔ تو صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ سماج اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کرنے والے ناانصافی کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ لیکن شخصی طور پر جس شخص نے بھی پوچھا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے سماج کو ہرگز نہیں دیکھنا ہے، صرف اپنی ضرورت شرعی کو دیکھنا ہے اور فیصلہ شخصی طور پہ کر لینا کہ میں حق شریعت ادا کر سکوں گا یا نہیں ادا کر سکوں، اور میں عدل و انصاف کر سکوں گا نہیں کر سکوں۔ اگر نہیں کر سکتا ہے، اس کا ایک خطرہ بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر تم عدل نہ کر سکو تو فواحد، بس ایک پہ اکتفا کرو۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک پہ صبر کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں ہوگا تو پھر ایک ہی پہ قائم۔ یہ قرآن کی رہنمائی ہے، یہی میں نے آپ کو بھی بتایا۔